یہ جو کریڈٹ ہے مئی 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جائے گا کہ اس کی ساری پارٹی کے لوگ اس کو کہتے تھے کہ مت کرنا، مر جائیں گے۔ جنرل جہانگیر کرامت نہیں چاہتے تھے ایٹمی دھماکے ہوں؟ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے تھے۔ مجھے جی ایچ کیو سے فون آتا ہے، ہمیں ابھی بھی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ صرف اپنے فارن منسٹر کو بتایا گوہر، وہ اسی وقت آ گیا، اس نے بلکہ مشورہ دیا جی ایچ کیو کو، کبھی تسی اتنے C-130 جہاز اڑانے شروع کر دیو، کوئی حملہ نہیں کر سکے گا اسے۔ پھر آپ کو نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کر کے زیادہ مزہ آیا جی بالکل، یا مشرف صاحب کے ساتھ؟ یہ نواز شریف اوبیسلی کے ساتھ زیادہ آیا، اگرچہ بعض چیزیں وہ غلط کرتا تھا، لیکن میں آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دس کہ وہ میری بات کبھی ٹالتا نہیں تھا، میری بات سمجھتا تھا، ہمیشہ جو میں نے کہا اس کو اس نے کیا۔ یہ جو کریڈٹ ہے مئی 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جائے گا، کیونکہ وہ تھا فیصلے کرنے والا نا، میں تو صرف یہ تھا کہ اس کی ٹانگیں میں نے کھڑی کری رکھی تھی، اس کو پکڑ کے رکھا تھا، کیونکہ اس کی ساری پارٹی کے لوگ اس کو کہتے تھے کہ مت کرنا، مر جائیں گے، کہ ہم امریکہ کی پریشر نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اور ساتھ مجھے جہان کرامت نے بھی بتا دیا تھا کہ بھی اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہوں گے، ہمارے لیے امپلیکیشنز ہوں گی، تو وہ پھر میں جنرل جہانگیر کرامت نہیں چاہتے تھے ایٹمی دھماکے ہوں؟ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ بڑا پروفیشنل بندہ تھا، وہ اس وجہ سے اس کو پتہ تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو کوپ ود دس، اور وہی آج میں وہی دیکھ رہا ہوں۔ جب جہانگیر کرامت جس دن آخری دن یہ ہوا تھا، یہ بھی ایک واقعہ ہے جو بتانے والا ہے کہ 27 مئی کو رات کو میں دفتر میں 12 بجے بیٹھا ہوا تھا، مجھے جی ایچ کیو سے فون آتا ہے جنرل توقیر زیاد جی ڈی جی ملٹری آپریشن کا کہ سر ہمیں ابھی بھی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز پر۔ اب نیوکلیئر انسٹالیشنز تو ہماری بلوچستان میں ہی ہونی تھی نا، تو وہاں پہ تو میں نے کہا بھی میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ؟ اس نے کہا جی فرسٹ لائن آف ڈیفینس، مجھے کہا اب 12 بجے رات کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، فرسٹ لائن تو میں نے پھر صرف اپنے فارن منسٹر کو بتایا گوہر، وہ اسی وقت آ گیا، اس نے بلکہ مشورہ دیا جی ایچ کیو کو، کبھی تسی اتنے C-130 جہاز اڑانے شروع کر دیو، کوئی حملہ نہیں کر سکے گا اسے۔ پھر تو خیر یہ تو مشورہ دے کے وہ چلے گئے، تو میں نے پھر آئی ووک اپ دا ورلڈ، میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انڈین ہائی کمشنر کو بلایا اپنے دفتر میں رات کے 12:30-1 بجے، اور میں نے اس کو کہا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملی ہے کہ تم لوگ اسرائیل، اور اسرائیلی پرائم منسٹر اس وقت بیجنگ میں بیٹھا تھا، تو میں نے چائنیز امبیسڈر کو بھی بلا کے یہی کہا کہ تم ذرا اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ کوئی ان کا پلان ہے اٹیک کرنے کا۔ نیتن یاہو وہاں تھا بیٹھا چائنا میں اس وقت، تو اس وقت یہی پرائم منسٹر تھا، تو انڈین کو کہا، ستیش چندر تھا، اس کے بعد پھر میں نے امریکن امبیسڈر کو بلایا، اس کو کہا کہ بھی یہ تم رکواؤ، یہ اگر تھریٹ ہے، اور پھر رشین کو کہا، برٹش کو میں نے نہیں، کیونکہ برٹش واز نو لانگر گریٹ پاور، تو میں نے چاروں کو کہہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان کو میسج دیا، تو اپنے امبیسڈر کو کہا جو نیو یارک میں تھا کہ تم لائیو CNN پہ جاؤ اور کہہ دو کہ پاکستان فیسنگ اے تھریٹ فرام اسرائیل اور انڈیا ٹوگیدر۔ تو یہ کرنے کے بعد صبح 7 بجے مجھے ہر طرف سے یہ یقین دلا دیا کہ کوئی یہ انٹیلیجنس رپورٹس غلط ہے۔ ہم بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس آ گئے، نیشنل ڈیفینس پالیسی، وہاں کے ایک طرف جہانگیر کرامت بیٹھے ہیں، ادھر میں بیٹھا ہوں، تو جنرل صاحب کی کریے ہم، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہم نے تیاری تو پوری کر لی ہے، جب بھی آپ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے، جب بھی کریں گے تو اٹ ول بی ڈن کیریڈ آؤٹ، لیکن میں یہ صرف کہوں گا کہ اس کی بہت قیمت دینی پڑے گی آپ کو، اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ یہ کہا تو مجھ سے کہتے شمشاد صاحب، میں نے کہا جی صرف ایک فکر ہے، میں نے کہا جی کہ آپ کی آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر میں نے انگریزی میں کہا دیر از نو پرائز فار یور انڈیپینڈنس اینڈ سروائیول۔ اس نے کہا تھینک یو، تو شام کو 3:15 بجے ٹیسٹ ہو گئے۔ پروفیشنل جرنیل کو نواز شریف سیک کر دیتے ہیں، وہ بعد میں اس وجہ سے سیک نہیں کیا، نہیں آف کورس ناٹ، آف کورس نہیں، وہ سیک کیا تھا اس نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی تقریر جو انہوں نے کر دی، وہ ان کو پروفیشنلزم کو دیکھتے ہوئے، ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے، بہت بڑا پروفیشنل جنرل، میں کہتا ہوں جتنے جنرلوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ایسا جنرل میں نے نہیں دیکھا، جن کے ساتھ میں نے ڈیل کیا ہے، جہاں یہ کرامت سے کیا ہے اور مشرف سے کیا ہے، بس یہ 2 جنرل۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ مشرف میوریک تھا، سیدھی سی بات ہے، وہ میوریک تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ
بس کچھ نہ پوچھیں، وہ بالکل ہوش نہیں ہوتے تھے اس کے اندر ہر قسم کے. اور یا واز انذر میوریک، میں بتا دوں. تو وہ حالانکہ میں نے کبھی ڈیل نہیں کیا اس کے ساتھ،